یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں قانون سازی ایک بہت اہم عنصر ہے، مگر ادارے کی ایک تاریخ بھی جو ہے وہ اہم عنصر ہے، اور پچھلے کوئی 25-30 سال کی اس ادارے کی تاریخ میں کوئی واقعات ایسے ہیں نہیں جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ ہاں جی یہ وہ ٹائم تھا جس وقت اس ادارے نے بڑا زبردست طریقے سے قانون کا صحیح استعمال کیا۔ اس ادارے کی اپنی تاریخ بہت تاریک ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگوں نے قانون بدلے تھے اور آپ ان کو ریورس کرنے جا رہے ہیں، اور اگر بدنیتی نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، عمران خان اسپیسیفک نہیں ہے یا پرسن اسپیسیفک اور کوئی نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو عارف علوی صاحب نے آج آنا تھا، ساجد سنجرانی صاحب اس وقت تک کیونکہ وہ حج پر تھے علوی صاحب، تو کل رات تک وہ صدر تھے، تو ان سے یہ اچانک جلدی میں کیوں آرڈیننس ایشو کرایا گیا اگر کوئی بدنیتی نہیں اور پرسن اسپیسیفک نہیں؟ نہیں، دیکھیں جب آئین اور قانون کہتا ہے کہ قائم مقام صدر بھی اتنے ہی محترم اور معتبر ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں تخصیص نہیں رکھنی چاہیے۔ اور مور اوور بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ جب سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے اجلاس نہیں ہو رہے ہوتے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس کی فوری ضرورت ہے، کیونکہ ان کے کچھ مقدمات، اس کے علاوہ بہت سارے مقدمات وہاں پہ پینڈنگ ہیں، ان میں انہیں پرابلم آ رہی تھی، اور یہ تجاویز ان کی آئی ہوئی تھی، کچھ پیچھے عید کی چھٹیاں رہی، کچھ میں یہاں پہ نہیں تھا، بیرون ملک تھا، تو وہ نیچرلی ایک پروسیس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک کو انسیڈنس ضرور ہوا کہ کیبنٹ میں ڈیبیٹ اس ٹائم پہ ہوا جس ٹائم پہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سیشن میں نہیں تھے، اور آئین کا آرٹیکل 89 یہ امپاور کرتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلے سیشن میں لے کر دیا جائے گا، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی۔ اس کے بعد اس کو ایگزامن کریں گی دونوں ایوانوں میں جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، یا کم از کم ایک ایوان کی سٹینڈنگ کمیٹی اسے ضرور ایگزامن کرتی ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹری ٹریڈیشن ہے۔ اس کے بعد یہ زیر بحث آئے گا ایوان میں، اور صرف اس صورت میں یہ قانون مستقل صورت اختیار کرے گا اگر قومی اسمبلی اور سینٹ اسے منظور کر لیتے ہیں، ورنہ آئین کی روح کے مطابق 120 روز کے بعد یہ قانون ختم ہو جائے گا۔